ویلکم بیک. باسط صاحب، کیا مودی اور ڈاکٹر یونس کی بینکاک میں ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہونی تو چاہیے کیونکہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، اور ڈاکٹر محمد یونس نے تو بڑے کھلے انداز سے کہا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہوں، لیکن بھارت ابھی تھوڑا پریشر رکھنا چاہتا ہے بنگلہ دیش پہ. کب تک؟ جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پھر نہ بگاڑ دیں اپنے بنگلہ دیش آئیں. یہ تو اب یہ ناممکنات تو میں سے نظر آ رہا ناممکنات میں سے ہے. لیکن ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ بھی حال ہی میں ہمارا ایک ایڈیشنل سیکٹری لیول پہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس کو ہیڈ کیا تھا عمران صدیقی صاحب، ہمارے ایمبیسڈر عمران صدیقی، جو کہ پہلے بنگلہ دیش میں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں. تو وہ ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے، تو بڑا اچھا وزٹ ہوا. کلچر ریلیشن سے بات ہوئی، ٹریڈ ریلیشن سے بات ہوئی، اکنامک ریلیشن سے بات ہوئی، ڈائریکٹ فلائٹس کی بات بھی ہوئی جو کہ پہلی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک اچھا بھرپور ورکنگ لیول پہ وزٹ تھا. اور اس کے بعد اب سنوائی یہ بھی ہے کہ شاید اگر مودی یونس ملاقات ہو جاتی ہے بینکاک میں، بمسٹیک جو سمٹ ہو رہی ہے بینکاک میں 3-4 اپریل کو، اس کے مارجنز میں، تو یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کے دورے میں بھی آئیں. لوگ کا خیال یہی ہے کہ شاید اس سال کے دوسرے حصے میں وہ پاکستان آ جائیں. تو دیٹ وڈ بی اے ہیوج تھنگ، کیونکہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے اس سال کے آخر میں یا اگلے سال جون کے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ کمٹمنٹ ہے. اس سے پہلے ایک اور بات بھی کرتا چلوں جو کہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جہاں پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، وہاں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعلقات چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں. ابھی حال میں ایک 21 ممبر ڈیلیگیشن چین گیا تھا بنگلہ دیش کا، اور وہاں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ ہمیں آپ کی اسسٹنس کی ضرورت ہے. اور چائنا نے تو دل کھول کر کہا کہ جی بالکل ہم اسسٹنس آپ کو دیتے ہیں. کچھ سافٹ لونز کی باتیں بھی ہوئیں. چائنا شاید 2% مارک اپ ریلا تھا انٹرسٹ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 1% سے ہم زیادہ نہیں دیں گے. تو اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیے تو تقریباً $8 بلین کی چائنا انویسٹمنٹ کر چکا ہے بنگلہ دیش میں. تو بنگلہ دیش چین کے لیے امپورٹنٹ ہے، جس طرح پاکستان کی تو خیر اور نوعیت ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا یہ خیال ہے کہ چین ان کو انسرکل کر رہا ہے، جہاں ایک طرف سی پیک ہو گیا، دوسری طرف میانمار کے ساتھ کوریڈور ہو گیا، تو بنگلہ دیش بھی ساتھ بیچ میں آ گیا. تو اس طرف سے اگر آپ دیکھیے تو ویسٹ بنگال، آسام، تریپورہ، یہ سارا بارڈر ایریا لگتا ہے. اور اگر چین کی یہاں بھی پریزنس ہو جاتی ہے بنگلہ دیش میں، تو بھارت کے پھر تو جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے لیے معاملات تو خراب ہو سکتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ بے چینی سی بڑھتی جا رہی ہے کہ انتخابات کب ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو ڈسپنسیشن ہے یہ مزید طول پکڑ جائے، یا 1 سال سے اور زیادہ 2027 تک یہ معاملہ چلا جائے. تو ایک بے چینی سی بڑھ رہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر محمد یونس. ان کا بھی نقطہ نظر بالکل درست ہے کہ جب تک کچھ بنیادی تبدیلیاں نہ آ جائیں، ریفارمز نہ آ جائیں، اصلاحات نہ ہو جائیں، تو الیکشن کروانا بے سود ہوگا. اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو کہ بنگلہ دیش کی ریاست کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عوامی لیگ کو بین کر دینا چاہیے، کیونکہ عوامی لیگ بالکل اب بھارت کے اثر میں ہے، اور یہ اس ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی ملک کے زیر اثر میں ہو. تو چونکہ عوامی لیگ تو شروع دن سے بھارت کے زیر اثر ہے، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ عوامی لیگ کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر رہنے دیا جائے. اس پہ اب کافی مزاحمت ہے، ان دا سینس کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صحیح اقدام ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت کے جو روح ہے اس کے منافی ہوگا. تو یہ بھی ڈیبیٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. دوسری جانب اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے، اور خاص طور پہ گزشتہ روز جو ان کے فارن آفس کے اسپوکسمین کی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اس میں وہی باتیں وہ دہرا رہے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں، مسلم لیگ کا اپنا یہ عوامی لیگ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور شیخ حسینہ کی واپسی کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کو بھی الیکشن میں
کانٹیسٹ کرنے کا حق دیا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے اندر. اب ڈاکٹر محمد یونس کیا سوچ رہے ہیں, وہاں کی آرم فورسز کیا سوچ رہی ہیں, کیونکہ ایک جس طرح ہم نے صاحب نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر ٹرانزیشنل پیریڈ بہت طوالت پکڑ جائے نا تو پھر اس کے اندر اس کے ڈائنامکس جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے پھر اور کمزور ہو جاتے ہیں معاملات. تو میں بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارمز جو بھی کرنے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کو جلد از جلد کریں. ٹھیک ہے, وہ ایسے جلد بازی میں بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی ہیسٹی کام کرنے سے اس کے اپنی ریپرکشنز ہیں. تھنک تھرو کریں, ویل تھاٹ آؤٹ ریفارمز ہونے چاہیے جو بھی وہ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ڈسپنسیشن کے ہوتے ہوئے تو الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو انٹرم سیٹ اپ ہے اور یہ اس نے تو آلریڈی اپنے جو ہیں انکلینیشن یا اپنے بائسز ہیں اگینسٹ عوامی لیگ, وہ ظاہر ہیں ان کے جس طریقے سے عوامی لیگ کے خلاف یہ کام یا ایکشنز لے رہے ہیں اور شیخ حسینہ کو انہوں نے بھگا دیا, تو اس سے تو ہم اس حکومت سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ صحیح فری اینڈ فیئر انتخابات کروائیں گے. بنگلہ دیش ایک کانسٹیٹیوشن میں, جس طرح پاکستان ایک کانسٹیٹیوشن میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہے, ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ہے ایک پروویژن. تو اکثر کچھ لوگوں کا, اکثر تو نہیں, کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ رادر دین ٹو ہیو انٹرم سیٹ اپ, اصل بہتر یہ ہوگا بنگلہ دیش کے لیے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک قائم کر لیں اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی انتخابات کروائے. اب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح ہوگا, چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے کیونکہ یوزلی ججز ہی پھر یہی کام کرتے ہیں بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ. تو اب یہ بات جو ہے بنگلہ دیش کی ان دا سینس, ایک تو انٹرنل ڈائنامکس ہیں, پھر آبویسلی بھارت کا بڑا پریشر ہے. تو بھارت کے پریشر کو بھی کم کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید سے مزید بڑھائے, کیونکہ یہ بھارت کی تو کوشش ہے نا کہ تھوڑا ان سے دور ہو جائے ممالک سے, کیونکہ جو بھارت کو پہلے اسپیس اویلیبل تھی اب اس طرح اویلیبل نہیں ہے. تو اب بنگلہ دیش کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ چین کے ساتھ آگے بڑھتا رہے, پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی اہمیت دے, تاکہ جو بھی مسائل بنگلہ دیش کے ہیں وہ ہم تینوں ممالک مل کر کریں. باقی جب ڈاکٹر محمد یونس آتے ہیں پاکستان, اگر آتے ہیں اس سال, تو ہمارے لیے تو بہت بڑا اوکیزن ہوگا, اور ہم تو ریڈ کارپٹ بلکہ پوری عوام ہی ان کو ویلکم کرے گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دورہ ہو جائے, کیونکہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ جائیں گے بنگلہ دیش, اور اس سے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ آیا ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کب آئیں گے. تو تمام چیزیں موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن فرام پاکستان's perspective as well as China's perspective, but obviously not from India's perspective. تو انٹرنلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں جس طرح سے, وہیں ہم نے دیکھا کہ ایک سیپریٹ سے پولیٹیکل پارٹی بھی بن رہی ہے ناہید اسلام, وہ تو بن گئی نا, بن چکی نا. تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے الٹیمیٹلی کہ پولیٹیکل پروسیسز جو ہیں وہ سٹاپ ہیں یا بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا. پولیٹیکل پروسیس تو چل رہا ہے, لیکن ان کو عوامی لیگ کا دکھ ہے, عوامی لیگ کا دکھ ہے, شیخ حسینہ کے جانے کا دکھ ہے, زیادہ آگے آ رہی ہے. یہی پرابلم ہے, اصل پرابلم یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوامی لیگ کس طریقے سے دوبارہ برسر اقتدار آ جائے, اور کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو پرو انڈیا ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے, کیونکہ یہ بنگلہ دیش کے اپنے فیصلے ہیں, اس پہ نہ ہمارا اختیار چلتا ہے نہ بھارت کا اختیار چلنا چاہیے. عوام کے فیصلے ہیں. اب انہوں نے ایک انٹرم سیٹ اپ لے آئے ہیں, عوام نے اس کو قبول کیا, اب ان کو فیصلے کرنے دیں ڈاکٹر محمد یونس کو اور کیبنٹ کو, اور پھر معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں. ان کا معاملہ ہے نا, نہ بھارت کا کوئی تعلق ہے, نہ پاکستان کا, نہ چائنا کا فار دیٹ میٹر. تو لیٹ دا پیپل آف بنگلہ دیش ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر فیوچر. تو بھارت کی آپ نے پروف کر دیا کہ جتنی بھی تشویش ان کو لاحق ہے وہ ہر طرح سے جائز ہے. چلیں اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. خوش رہیے, خیال رکھیے اپنا بھی, اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.